مکمل ناول میرا سکون ہو تم۔ رخصتی سے ایک دن پہلے ہی میجر ساحل نے اپنا حق پورے شدومت سے اپنی کم سن منکوحہ سے لیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے کزن موقع ملتے رمشا کے کمرے میں گھس گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ سے داغدار کرتا چلا گیا۔ رمشا کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے کا باپ ہے کون۔ بابا یہ بچہ میرا ہے، اور آپ نے سوال رمشا سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میرے نکاح میں ہے؟ کی بات پہ رمشا کا دل انکاری ہوا اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ میں۔ مشال اٹھ جاؤ نا یار، ابھی ساحل پہنچ جائیں گے اور ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ رمشا نے مشال کو نیند سے جگایا۔ یار سونے دو نا، برتھ ڈے تمہارے میاں کی ہے، تم نے وش کرنا ہے، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ بھی رات کے 1 بجے۔ مشال نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ پلیز بہن نہیں میری، وہ صبح 4 بجے پہنچ جائیں گے اور مجھے انہیں بالکل نئے انداز میں وش کرنا ہے۔ اب تم میرے ساتھ نہیں دو گی تو؟ رمشا نے اسے پھر سے بلیک میل کیا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اسے کچن میں آئی تھی جہاں اس نے کیک بیکنگ کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس سے تو اچھا سارا سامان رکھا ہوا تھا، اس سے تمہیں خوبصورت اسٹائلش سی ساڑی لیتی اور پہنتی اور بھائی کو وش کرتی۔ وہ بہت خوش ہو جاتے، بجائے کہ خود کو تھکا کے کیک بناتی۔ یہ سب تو ریڈی میڈ بھی مل جاتا ہے۔ اور کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل سے چیئر گھسیٹ کے بیٹھی موبائل ہاتھ میں اٹھا گئی۔ ساتھ ساحل کو میسج کرنا نہ بھولی، تم بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے کمپنی دو، باقی دیکھتی جاؤ میں کیا ہے کیسا بناتی ہوں۔ رمشا نے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھا اور کام میں جٹ گئی، جبکہ مشال بہت خاموشی سے ساحل کو ویڈیو کال پہ لے گئی اور بیک کیمرہ آن کر دیا۔ وہ رمشا کو کچن میں موجود کام کرتے دیکھ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ بنا دوپٹے کے اس کچن میں ادھر سے ادھر ہوتا دیکھ اس کے اندر انگنت جذبات امڑنے لگے۔ اس وقت وہ ڈرائیور کے ہمراہ ایبٹ آباد سے اسلام آباد بائی روڈ آ رہا تھا اور بیک سیٹ پہ بیٹھے وہ آن لائن اپنی منکوحہ کو اپنے لیے کیک بیک کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نازک کمر کی لچک دیکھتے پل میں اس کی آنکھوں میں خماری چھائی۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک سی تھی، شاید اس سے 10 سے 11 سال چھوٹی بھی تھی، لیکن میجر ساحل کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو نکاح کر کے گیا تھا اور اب وہ پکی رخصتی لینے والا تھا۔ رمشا کے دل میں بھی وہی تھا اور وہ اسے چاہتی تھی۔ اسے احساس نے ساحل کو مزید اس کا عاشق بنا دیا۔ لو بس بن بھی گیا۔ وہ مائکرو ویو اوون سے کیک نکالتے پرجوش انداز میں بولی۔ اسی لمحے تنویر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ کیمرے سے ساحل بھی تنویر کو کچن کی جانب آتا دیکھ چکا تھا۔ رمشا نے جھٹ سے کیک ایک طرف رکھتے دوپٹہ اٹھاتے فوراً رخ موڑے خود کو ڈھانپ لیا۔ اس کی یہ ادا بھی ساحل کے دل پہ جا لگی۔ وہ خود کو سانت پردوں میں چھپا کے نہ بھی رکھتی لیکن خود کو ڈھانپنا اسے بخوبی آتا تھا، اور اس بات سے ساحل کا دل بے حد خوش ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تنویر کی گہری نظروں نے رمشا کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ اسی پل مشال نے کال کاٹ دی جس پہ ساحل کے لب نیچے تھے۔ ہم بھائی کی برتھ ڈے کے لیے کیک بنا رہے ہیں۔ رمشا دکھاؤ نا۔ مشال پر جوش ہوتے اٹھی۔ واؤ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ مشال نے تعریف کی۔ کبھی میرے لیے بھی کچھ بنا دے۔ تنویر نے رمشا کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ اب کیک پہ ہیپی برتھ ڈے ساحل لکھ رہی تھی۔ آپ کو کیک پسند ہے تنویر؟ مشال اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں اگر گھر بنا ہوا ہو تو وہ بھی مسکرا کے بولا۔ تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کے برتھ ڈے میں آپ کے لیے کیک بیک کروں گی۔ مشال نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ بس پہ ایک دفعہ کرتا ایک نظر رمشا کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ رمشا کو ہمیشہ تنویر کی نگاہیں اس سے کوفت آتی۔ اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا جو رمشا کو بہت بری طرح کھپتی تھی۔ اسفند خان کے 2 بیٹے تھے، اشر خان اور انصر خان۔ اشر خان کا ایک بیٹا تھا ساحل خان اور بیٹی مشال، جبکہ انصر خان ایک بیٹا تنویر خان تھا۔ اسفند سلطان کی ایک بیٹی تھی ام فاطمہ، جس کی شادی ان کے خاندان میں ہی کمال صاحب سے ہوئی۔ رمشا انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 سال پہلے دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے گئے تھے تو دونوں کی جہاز کریش ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ رمشا کو اس وقت اشر خان کی بیوی ناجیہ نے سنبھالا اور اپنے گھر لے آئی۔ وہ مشال کی ہم عمر تھی اور سب کو عزیز بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ناجیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سب کی باہمی رضامندی سے رمشا کا نکاح ساحل سے کر دیا۔ اس نکاح سے سب سے زیادہ ساحل خوش تھا اور اب رمشا کی خوشی بھی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ سبھی نے بھرپور طریقے سے اس کا ویلکم کیا، جبکہ ہمیشہ کی طرح رمشا سب سے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ ساحل کی نظروں نے اس کا بھرپور طواف کیا تو وہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ بھائی سب سے پہلے کیک کٹ کریں گے۔ مشال نے شور مچایا۔ کیک کہاں سے آیا؟ ناجیہ بیگم حیران ہوئی۔ کیک ہماری پیاری سی بھابھی رمشا ساحل خان نے بنایا ہے۔ مشال نے رمشا کو آگے کرتے ہوئے بتایا اور ساتھ میں کلیپنگ بھی کی۔
رمشا بیچاری شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارے بھائی، میری پیاری سی بیٹی نے کیک بنایا ہے تو پھر لے کے کیوں نہیں آ رہی؟ چلو جلدی سے لے کے آؤ، ہم سب مل کے کیک کٹ کرتے ہیں۔ حاجی بیگم نے بہت محبت سے رمشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر رمشا اور مشال مل کر کیک لے آئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ساحل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے مل کر ساحل کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ ساحل نے کیک کٹ کے سب سے پہلے اپنی ماں کی جانب بڑھایا تو انہوں نے اس کیک کا رخ رمشا کی جانب کر دیا۔ پہلا حق رمشا کا ہے بھائی، جس نے کیک بنایا ہے، اور تمہاری زندگی میں سب سے پہلے یہی ہونی چاہیے۔ کھلاؤ اس کو۔ سب کے سامنے ساحل نے رمشا کو کیک کھلایا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ چلو رمشا، اب تم بھی ساحل کو کیک کھلاؤ۔ نازیہ بیگم بہت ہی محبت پاش نظروں سے اپنی بہو اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دور ایک سائڈ پہ کھڑا تنویر آنکھوں میں حسد لیے ان دونوں کو دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، اور یہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ جبکہ اس کا یوں چلے جانا مشال نے دل سے محسوس کیا۔ مشال اور تنویر کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ایک دن بھی تنویر نے کبھی اسے منگیتر والی فیلنگ محسوس نہیں کروائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں مشال کا کیا مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ تنویر کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ جانتی تھی منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی اسی شخص سے ہوگی۔ یہ تو وہ سوچتی تھی نا، اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اور سب کا خدا اللہ ہے، وہ کیا پلان کر کے بیٹھا ہے، یہ تو اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ مشال جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سامنے سے اس آتے شخص نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ او یار، ناٹ اگین، تم پھر سے آ گئے، مشال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، جب تک تم مجھے ہاں نہیں کہو گی میں تو ہار نہیں مانوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کام بنے یا نہ بنے، ٹرائی تو جاری رکھنی ہے نا۔ پاکستانی جو ہے وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا مسکرا کے اسے دیکھنے لگا، جو ہر روز ہی اس کا دل دھڑکانے آ جاتا تھا۔ ساری دنیا سدھر جائے گی لیکن زاویار خان نہیں سدھرے گا۔ نہ ایک بات بتا، تمہیں پٹھان کس نے بنا دیا؟ مشال نے اس کا مذاق بناتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ کیا مطلب پٹھان کس نے بنایا؟ الحمدللہ، پہلے سے مسلمان پھر پٹھان، کیا تمہیں میرے پٹھان ہونے پہ شک ہے؟ وہ بہت معصومیت سے مشال سے پوچھ رہا تھا۔ زابیہ، تمہارے پٹھان ہونے پہ شک تو نہیں ہے، لیکن میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اچھا خیر چھوڑو، میں کلاس میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ مشال نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے، میری بات کا جواب تو تم نے آج بھی نہیں دیا۔ زاویہ نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ ایک ادا سے پیچھے کی جانب پلٹی۔ میرا آج بھی وہی جواب ہے زاویار جو پہلے تھا۔ لک ایٹ دس۔ اپنے ہاتھ کی انگلی پہ انگوٹھی دکھاتے وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کی مسکراہٹ پہ خود بھی مسکرا دی۔ منگنی کا کیا ہے، وہ تو آج ہے کل نہیں، میں تو ڈائریکٹ تم سے نکاح کروں گا۔ یہ ایک پٹھان کا خود سے وعدہ ہے، دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ تنویر اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، آنکھیں بند کرتا تو بار بار آنکھوں کے آگے رمشا کا خوبصورت سراپا لہراتا۔ وہ جتنا اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا، اتنا اس کے حواسوں پہ چھاتی جا رہی تھی۔ اس کا کھلتا نوخیز حسن اس وقت تنویر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا رمشا ساحل کے نکاح میں ہے اور اس کی منگنی مشال سے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ جو فیلنگز اس کو رمشا کو دیکھنے سے محسوس ہوتی تھی، مشال کے لیے وہ ایسا احساس، وہ جذبات اس کے دل میں نہیں تھے، اور اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ رمشا اس کے دل کی تار ہلا چکی ہے، اور اسے رمشا کو پانا ہے کیسے بھی کر کے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بڑی امی نے آپ کے لیے کافی بھجوائی ہے۔ رمشا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، یہ بنا دیکھے کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں، اور بنا دیکھے وہ بولی، لیکن جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں چلے گئے؟ رمشا کو حیرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پر اسے باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی تو وہ کافی کو ٹیبل پہ رکھے واپس پلٹنے لگی کہ اس کی نظر ساحل کے موبائل کی جانب اٹھی، جہاں کسی کی کال آ رہی تھی۔ رمشا نے نظر انداز کر کے آگے پڑھنا چاہا، لیکن وہاں ایک لڑکی کا نام دیکھتے ہوئے اس کے قدم تھم گئے۔ منزہ کالنگ۔ کوئی لڑکی تھی جو ساحل کو کال کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ رمشا نے پلٹ کر باتھ روم کی جانب دیکھا، ساحل ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر کال ریسیو کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن یہ سب کچھ بے اختیاری ہوا۔ ساحل کہاں ہوں؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہلو ہلو، جواب نہ پا کر وہ لڑکی پریشان ہوئی۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی… وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی کہ اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز سنتے رمشا نے کال کٹ کر دی۔ گھبراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو ساحل شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے رمشا سب کچھ ہی بھولتے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ جما گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے اسے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ وہ میں کافی۔ رمشا نے کافی کی جانب اشارہ کرتے ساحل کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کافی کی جانب بڑھا، لیکن اچانک سے اس کی نظر رمشا کے ہاتھ کی جانب بڑھی جس میں اس نے ساحل کا موبائل اٹھایا ہوا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا وہ کافی اٹھا کے بستر کی جانب بیٹھ گیا۔ کافی کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اس نے ہنکار بھرا۔ کافی تو کافی اچھی بنائی ہے تم نے بنائی ہے؟
محمد پانچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میں نے بنائی ہے۔ رمشا نے اس کا موبائل دھیرے سے دراز کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ آپ کے موبائل پر کال آ رہی تھی تو میں نے اٹھا لی، رمشا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بیوی ہو، اٹھا سکتی ہو۔ ساحل نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کسی لڑکی کی کال تھی۔ اگلے الفاظ رمشا نے بغیر پل کے چھپکائے ہوئے کہا، جس پہ ایک پل کو ساحل چپ سا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی لڑکی کی کال تھی۔ اس لڑکی نے ساحل کا جینا حرام کیا ہوتا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی تھی۔ کرنل محمد علی خان کی بیٹی تھی اور اس پر بری طرح فریفتہ تھی، لیکن ساحل تھا کہ اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ساحل کو کال کرتی۔ شک کر رہی ہوں مجھ پر؟ رمشا کی خاموشی پہ ساحل نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، میں کیوں شک کرنے لگی؟ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی ہے ساحل، لیکن میں حیران ہو گئی کہ وہ لڑکی آپ کو فون کر رہی تھی تو میں نے اٹھا لیا، اور جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی اس سے محسوس ہوا کہ وہ بہت فرینک ہے۔ رمشا کو جو بات کھٹک رہی تھی اس نے صاف گوئی سے کہہ دی، منزہ نام ہے اس کا، ہمارے کرنل کی بیٹی ہے، دوستی کرنا چاہتی ہے، لیکن تمہارا شوہر اس کو منہ نہیں لگاتا، بار بار فون کرتی ہے اور بس، اور کچھ؟ آپ مجھے صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ رمشا روکھے انداز میں بولی، میری بیوی ہو اس لیے دے رہا ہوں، کوئی اور ہوتا کبھی نہ دیتا۔ اچانک سے ساحل اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو وہ پورے جسم و جان سے کانپی۔ وہ مجھے کچن میں کام ہے، وہ مانی بلا رہی ہوں گی، میں جب بھی تمہارے لیے قریب آتا ہوں تو تم بھاگ جاتی ہو، کیا تمہارے قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں، اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ اچھا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ ساحل نے فوراً اس کی بات اچکی، میں نے ایسا کب کہا؟ رمشا روحان سے ہوتی منہ بناتے ہوئے بولی تو ساحل کا کہکا گونجا، یہ بندہ صرف اور صرف اپنی رمشا کا دیوانہ ہے، اس لیے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اور ہاں اس بار میں بابا سے بات کروں گا کہ ہماری رخصتی کی اور میری پڑھائی، اور وہ فوراً منمنائی، پڑھائی گئی تیل لینے، مجھے تم چاہیے، اب میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اسے سینے میں بھینچتا ہوا اس کے نازکی کو محسوس کرتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ رمشا کا دل دھڑک دھڑک کے باہر آنے کو مچلا، اس کے ماتھے میں محبت کی مہر ثبت کرتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گستاخی کر دوں۔ ساحل کے کہنے کی دیر تھی کہ رمشا فوراً کمرے سے بھاگ گئی۔ ساحل نے اس کے جانا مسکرا کے نوٹ کیا اور اگلے ہی پل موبائل اٹھایا جہاں پھر سے منزہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال کان سے لگایا، ہلو ساحل، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ منزہ، میں 1000 دفعہ تمہیں منع کر چکا ہوں کہ میرے نمبر پر دوبارہ کال مت کرنا، اب اگر تم نے دوبارہ کال کی تو میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے، اور اس کے بعد کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ساحل نے غصے سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس پر منزہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے، لیکن ساحل ایک سخت دل انسان تھا، دوسروں کے معاملے میں، پر اپنوں کے معاملے میں بہت ہی نرم دل تھا، جس میں اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی بہن اور رمشا شامل تھی۔ رمشا نے کمرے میں آتی گہرے سانس بھرتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار ساحل نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور اسے ابھی تک اپنی دھڑکنیں تک سنائی نہیں جا رہی تھی۔ رخصتی کا سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اتنے میں مشال اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر لالی دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ لگتا ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، مشال نے اسے چھیڑا تو وہ تھوڑا سا خجل ہوئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف کافی دینے گئی تھی۔ رمشا کی بات میں مشال نے کہکہ لگاتے ہوئے اسے دیکھا، میں نے تو ہوا میں تیر چھوڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی ملاقات ہوئی ہے، ویسے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہو رمشا، جب تمہاری بھابھی بن کے میرے بھائی کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ مشال کی بات پر شرم سے رمشا کی پلکیں جھک گئی۔ اف لڑکی، تم شرماتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچا اور ہمیشہ خوش رکھے۔ مشال نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے دل سے دعا دی۔ ساحل نے اپنے بابا سے رمشا کی رخصتی کی بات کی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، کیونکہ ابھی رمشا کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک بار وہ BSc کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہی اس کی رخصتی کی جائے، کیونکہ ساحل کی خواہش تھی کہ وہ رمشا کو اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے کے جائے، ایسے میں اس کی پڑھائی ادھوری رہ جاتی۔ بابا، پڑھائی وہاں پہ بھی پوری ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی کالجز ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پڑھائی کا، آپ پلیز اس بارے میں سوچیں۔ ساحل نے بہت ہی سنجیدگی سے اپنے بابا سے کہا۔ انہوں نے اپنے 30 سالہ بیٹے کو باغور دیکھا، وہ حق پر تھا، آرمی جوائن کرتے اس کا پھر میجر کی پوسٹ تک پہنچتے اسے کافی وقت لگا، اس نے بہت کم عرصے میں میجر کی پوسٹ حاصل کی تھی، لیکن وہ سچا محب وطن بھی تھا، اپنے ملک کی خاطر اس نے بہت سارے مشن سر انجام دیے تھے، اور ایسے ایسے مشن پہ وہ جا چکا تھا کہ گھر والوں سے اس کا کہیں کہیں عرصہ رابطہ منقطع ہو گیا، اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا، بہت محنت کر کے وہ اس جگہ پہ پہنچا تھا، اور اب محنت کا پھل تو بنتا ہی تھا۔ 20 سال کی تھی رمشا، 10 سال چھوٹی تھی ساحل سے، لیکن ساحل کے دل کی خواہش تھی اس کی رخصتی پہ
ناجیہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے ہم خیال ہوئی تو سب کی خوشی دیکھتے ہوئے اشر خان نے رمشا کی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساحل صرف 2 ہفتوں کی چھٹی پر آیا تھا، اس لیے 4 دن بعد رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر کی ہی بات تھی تو اس لیے زیادہ تردد نہ کیا گیا۔ رمشا کے بڑے بھی وہی تھے اور ساحل کے بھی۔ عوامی رضامندی سے 4 دن کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور گھر بھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایسے میں تنویر بالکل چپ ہو گیا تھا، اس کا دل بہت بری طرح اداس ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رمشا اتنی جلدی کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کا ساحل کا رشتہ ختم کر دے اور خود اس سے نکاح کر لے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ان کا نکاح ختم ہونا تو دور کی بات، اب تو اس کی سایہ جان نے رمشا کو اپنے بیٹے کے ساتھ رخصتی کی بھی تیاری شروع کر دی۔ سب آئے دن بازاروں کے چکر لگانے لگے، ایسے میں تنویر صرف اور صرف فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رمشا کو یہاں سے لے کے کہیں دور چلا جائے۔ رمشا اس کی روگ و پے میں بری طرح سما چکی تھی، یہ شاید ایک ضد بن چکی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ کمرے میں بیٹھا رمشا کو ہی سوچ رہا تھا۔ رمشا اگر میری نہیں ہوئی تو میں تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ساحل سب کو تم نظر آئے رمشا کے لیے، میں نظر نہیں آیا کسی کو۔ تم سے 10 سال وہ چھوٹی اور مجھ سے صرف 4 سال، ہماری میں زیادہ فرق بھی نہیں۔ وہ میرے لیے بنی تھی، تمہارے لیے نہیں، اور ایسے میں ضرور حاصل کر کے رہوں گا، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایش ٹرے پہ سگریٹ مسلتے ہوئے تنویر نے نفرت و حقارت سے سوچا۔ شادی کی تاریخ نزدیک آ چکی تھی تو مشال نے یونیورسٹی سے چھٹیاں لینے کا سوچا تھا، وہیں دوسری طرف رمشا نے یونیورسٹی جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب گھر کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی بڑی ممانی نے اسے مائیوں میں بٹھا دیا، اس پر بہت روپ آیا اور وہ بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ مشال شام کا ٹائم روزانہ محلے کی لڑکیوں کو بلا کر ڈھول کے رکھ لیتی، گرز گھر میں رونق سی لگ گئی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس خوشی کو بہت جلد گرہن لگنے والا ہے۔ خان ہاؤس جہاں سب ہر وقت خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، رونق کی عروج پر تھی، ہر کوئی خوشی سے مسکرا رہا تھا، سب کے دل آباد تھے، تو وہیں ایک طرف ایک شخص گھر کو بہت بری نظر لگانے والا تھا، اور وہ تھا اسی گھر کا ایک فرد، تنویر خان، جس کے دماغ میں رمشا ایسی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کے لیے وہ صحیح اور غلط سب کچھ بھول گیا تھا۔ رمشا کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، اور وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے ساحل کو کال آ گئی، اسے ایک مشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ ساحل سخت پریشان ہو گیا تھا، ایک دن بعد اس کی رخصتی تھی اور اس کو واپس مشن کے لیے ایبٹ آباد بلایا گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، ایسے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے آج رات کو ہی نکلنا تھا اور وہ سخت کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ اس رخصتی کی خواہش اسے ہی تھی، اور اب وہ اس رخصتی کو چھوڑ کر چلا جاتا تو اس کا بابا اس سے سخت ناراض ہوتے، اور امشا بھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ اس نے اپنے بابا سے بات کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ایسے میں تم چلے جاؤ گے تو کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ بابا میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھنا، ملک کا فرض پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ اس رخصتی کی سب سے زیادہ خواہش بھی مجھے تھی اور میں ہی جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، پلیز مجھے اجازت دیں، میں مشن کمپلیٹ کرتے جیسے آؤں گا اسی دن مجھے رخصتی دے دیجیے گا، بس میری یہ آخری درخواست سمجھ کر قبول کر لیں۔ ساحل نے بہت ہی متانت سے اپنے بابا کو سمجھانا چاہا، جبکہ دروازے میں کھڑی رمشا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ کب جانا ہے؟ ناجیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لے پوچھا۔ خوشیوں کے سما میں ایک دم اداسی چھا گئی۔ 2 گھنٹے بعد نکلنا ہے مجھے مما، سامان پیک کرنا ہے۔ اور رمشا، اس کا کیا؟ اسے کون سمجھائے گا؟ انہیں ٹوکا۔ میں خود اس سے بات کروں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ سمجھ جائے گی، ایک فوجی کی بیوی بننا اتنا آسان نہیں، اسے سمجھنا ہوگا مما۔ ساحل نے ان کے ہاتھ تھامے ہوئے دھیرے سے بوسہ دیا تو وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم گئی۔ جانتی ہوں میرا بیٹا ایک سچا محب وطن ہے، جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ملک کا فرض ادا کر کے آؤ، ایک شوہر ہونے کا فرض بھی ادا کرنا۔ وہ اسے مسکرا کر دعا دے رہی تھی، اور ساحل یہی چاہتا تھا، یہ دعائیں تھیں جو اسے ہر مقصد میں کامیاب بناتی تھی۔ ناراض ہو؟ ساحل نے رمشے کے کمرے میں آتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ گھر بھر میں جہاں پہلے شور شرابہ تھا، اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے تھے۔ فوجی کی بیوی ہونا اتنا آسان کام تھوڑی ہے نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سیدھا ساحل کے دل میں اتر رہی تھی۔ مطلب میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہے نا؟ پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا جھکا ہوا سر اٹھاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ ساحل کو اپنا آپ اس کا مجرم محسوس ہونے لگا۔ یار تم ایسے کرو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ میں رو تو نہیں رہی، خود ہی آنسو آ رہے ہیں، معصومی سے کہتی ہوئے ایک بار پھر سے ساحل کو زیر کرنے لگی۔ ساحل نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا تو اس بار وہ اس کو پیچھے نہ دھکیل پائی، بلکہ خود بھی اس کے گلے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ساحل کے اس قدر قریب ہوتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں احتیاج برپا کر گئی۔
ایک دم سے اس کے جمع جذبات کو جگا گئی۔ رمشا پلیز اسٹاپ کرائنگ، اور تم ایسے رو گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو ایسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ساحل نے اس کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور اب کی بار وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتے ہوئے اس کے گلے لگے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اور یہی لمحہ تھا جو ساحل نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے لبوں پہ دسترس حاصل کی۔ رمشا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اس کی کمزور سی مزاحمت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ساحل اس کو اور اپنے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اسے بستر پہ گراتے وہ اس پر حاوی ہوا۔ ساحل، وہ گھبرائش، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ اس کو اور خود کو کمبل سے کودر کرتا اس کی گردن پہ چہرہ چھپاتے مدبوش ہو گیا۔ اس کی شہرگ پہ دانت گاڑتے وہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بہت نازک سی تھی۔ ساحل اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھتا، اپنے لبوں سے دانتوں کو کاٹتا، اس کے لبوں پہ پھر سے شدت سے جھکا۔ مشال اپنے موبائل پہ زاویار کو نان اسٹاپ میسیجز دیکھ کر زچا گئی۔ یہ بندہ کسی دن میرے ہاتھ سے نہ پٹ جائے گا۔ مشال نے سر نفی پہ ہلاتے موبائل ایک طرف رکھا، لیکن اگلے ہی پل زاویار کی کال آنے لگی تو مجبوراً اس کو وہ کال ریسیو کرنی پڑ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جان چھوڑتے نہیں میری؟ مشال نے زچ ہوتے کہا، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو میرے مرنے کی دعا کرو۔ زاویار کی اس بات پہ ایک پل کو مشال بالکل چپ ہو گئی۔ اس کے لیے کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، جبکہ مشال اب تک اسے مذاق میں لے رہی تھی، پر اب اس بار سنجیدہ ہونا پڑا۔ دیکھو زاویار، تم ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی کوئی منزل نہیں۔ بہتر ہوگا خود کے قدم روک لو۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میری شادی بھی وہیں پر ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ اور اپنے قدم یہیں پر روک دو۔ مشال نے آج اسے تفصیلاً سنجیدگی سے سمجھایا۔ ہو گئی تمہاری بات، اب میری بات سنو۔ شادی تم سے ہی کروں گا، اور کیسے تم اس کی فکر نہیں کرو۔ تم ایک بار راضی ہو، تمہیں کیسے لے کر آنا ہی ہے میرا کام ہے، مجھے صرف تمہاری ہاں چاہیے۔ مشال، زاویار خان نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے لاجواب کیا، اور میری ہاں کبھی بھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ خبردار مجھے دوبارہ کال کی تو۔ مشال نے سخت غصے سے اسے ڈپٹ دیا۔ عجیب شخص ہے، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اپنا ہی کہنا جانتا ہے۔ سر جھٹکتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک بار پھر سے میسج ٹون بجی، جانتی تھی پھر سے اس کا ہی میسج ہوگا، اس لیے بنا دیکھے اس نے موبائل کو ایک طرف رکھتے کروٹ لے لی۔ اس کا دل عجیب سے اندر میں دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف تنویر تھا جو کہ اس کا منگیتر تھا، تو دوسری طرف زاویار اس سے ولہانہ محبت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سچی محبت کرتا ہے۔ آج تک اس نے مشال کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، صرف لفظوں سے اپنی محبت کے یقین دلاتا رہا، جبکہ دوسری طرف تنویر تھا جس سے منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن آج تک اس نے مشال کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پاگل یوں ہی سونے سے پہلے زاویار اور تنویر کا موازنہ کرنے لگی۔ رمشا بری طرح رو رہی تھی، جبکہ ساحل نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا، اسے اپنے باہوں میں لیا۔ رمشا پلیز بس کر دو، اب اور کتنا رو گی؟ ہمارے بیچ ایسا کچھ غلط نہیں ہوا جس پر تم اتنے آنسو بہا آئی ہو۔ تم نکاح میں ہو میرے، حق رکھتا ہوں تم پہ، تو کچھ غلط مت سوچو۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ساحل کو اس کا حق تو دے گئی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا۔ لبوں سے وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کے آنسو ساحل کو شرمندہ کر رہے تھے۔ اگر اب تم ایسے روتی رہو گی تو میں قسم کھاتا ہوں میں جا رہا ہوں، تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ پلیز ساحل، ایسے تو مت کہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ہاں تو کیا کہوں؟ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب کیوں آیا؟ اس کی بات پہ رمشا نے سر نفی میں ہلایا، لیکن آنسو پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ ساحل نے اسے پھر سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے لگا۔ رمشا، دعا کرنا جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو کر لوٹوں، اور کتنا وقت لگ جائے گا میں نہیں جانتا۔ میری وجہ سے میں تمہیں ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ رخصتی کل ہونی تھی تو میں نے آج لے لی، بس فرق اتنا ہے کہ کمرہ میرا نہیں تمہارا ہے۔ آخری بات وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رمشا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پہ 2 مکے برسائے، تو اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا کیا۔ بس میرے جانے کے بعد اب رونا نہیں، اداس نہیں ہونا، تو میں حسین یادیں دے کے جا رہا ہوں، جلدی لوٹوں گا، انتظار کرو گی نا میرا؟ ساحل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک مائی گرل۔ پھر سے اس کے لبوں پہ بوسہ لیتے ہوئے اسے الوداع کرتے کمرے سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی رمشا کی آنکھوں میں پھر سے نہر بہنے لگے۔ اس کے بغیر کیسے رہے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ واقعی جاتے جاتے اسے حسین یادیں دے کے جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کب واپس لوٹتا۔ ساحل کی گاڑی گھر سے نکل چکی تھی اور اس کو رمشا کے کمرے سے نکلتے ہوئے بس ایک ہستی نے دیکھا تھا، اور وہ ہستی اس گھر کی خوشیوں کو نکلنے والی تھی۔ ساحل کے نکلتے اس نے رمشا کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پہ کھٹکھٹی کی آواز سنتے رمشا پلٹی، اسے لگا شاید ساحل ہوگا، لیکن دروازے پہ استدا شخص کو دیکھ رمشا کے ماتھے میں بل پڑے۔ آپ؟
آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ اس کے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس شخص نے دروازہ لاک لگاتے رمشا کی جانب بڑھتے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے بستر پہ زور سے پٹکا۔ ایک جنونی سا طاری تھا اس شخص پہ جس میں سامنے معصوم لڑکی کی نسوانیت کو رول گیا۔ اس کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی چیخوں گلا گھونٹ کے اپنے اندر کے شیطان کی تسکین کر رہا تھا۔ شدید غصہ تھا جس میں سب کچھ بہہ گیا۔ اسے بری طرح رونتے وہ پیچھے ہٹا۔ وہ ایک گہری سسکی لیتے روتی آنکھوں میں شیطان کو دیکھ رہی تھی جس نے پل میں اسے ناپاک کر دیا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ جتنی خاموشی سے وہ اندر آیا تھا، رمشا اپنا بکھرا وجود بمشکل سنبھالتی اٹھی تھی۔ ابھی تو وہ ساحل کی دی حسین یادوں کو بھی سینت نہ سکی کہ ان یادوں پہ گرہن لگ گیا۔ اپنے پیٹ پہ بازو لپیٹے وہ سسکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ شاور کھولے اس کے نیچے کھڑے ہوتی اپنی آنکھیں میچے اسے بھول کے بھی یاد پڑ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا اسے اس طرح ملی کہ اس کی روح تک کو تڑپا گے۔ اونچی آواز میں روتے اپنے لٹنے کا ماتم کرتی رہی۔ وہ کپڑے سمیت بھیگتی چلی جا رہی تھی لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ناپاک ہو چکی تھی اور وہ ساحل کے قابل نہیں رہی۔ اچانک سے گھر میں بہت کچھ بدل گیا۔ ساحل کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رمشا اپنے کمرے میں ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کچھ کہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی ابھی جانا شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کو اشرف خان نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے بولا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اپنا دکھ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کون سنتا یا کون یقین کرتا؟ اپنے اندر وہ اپنا دکھ پالتے چلی جا رہی تھی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک درد کا طوفان تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے جب تک وہ اپنے دل کا درد کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ اسی لمحے صرف اور صرف ساحل کی ضرورت تھی جس کی باہوں میں سر رکھ کر وہ رو سکے۔ کیا ساحل سب کچھ سچ بتا سکوں گی جسے جاننے کے بعد وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ اس کے سوال نے رمشا کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان کو ختم کر دے، لیکن یہ گناہ تھا۔ اسلام میں خودکشی حرام قرار دیا اور اس سب میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ خاموش رہتے ہوئے اس نے سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر اللہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اتنے دن ہو گئے مشال کو زاویہ دوبارہ یونی میں دکھائی نہ دیا۔ ایک اس آخری فون کال کے بعد وہ پھر سے سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے سوچا کہ اس کے دوست سے پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر سر جھٹکتی خود ہی روک لیا۔ جب اس کو منع کیا تھا کہ اب سامنے نہ آئے، فون کال نہ کرے، تو پھر کس سے پوچھنا کیسا؟ پر اب خود ہی بے چین ہو رہی تھی۔ اپنی بے چینی کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جس سے یونیورسٹی آئی تو اس کی نظر زاویہ کو ڈھونڈتی، لیکن آج 2 ہفتے ہونے کو چلے آئے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ محبت تھی، اس کو بہت بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، بس ختم ہو گئی۔ یہ عورت ہی ہے جو آخری سانس تک محبت کرتی رہتی ہے۔ مرد کی محبت تو پھولوں پہ تتلیوں کی طرح ہے، کبھی ایک پھول کبھی دوسرے پھول۔ پر مشال سر جھٹکتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ 1 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا لیکن ساحل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، اور اس کا فی الحال گھر میں بھی کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ رمشا مسلسل اس کا انتظار کرتے کرتے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی وہ پانی کا جگ لینے کچن میں آئی۔ وہیں پر مشال اور تنویر کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کے جگ ڈگمگایا، اس کا پورا جسم لرزا۔ مشال جو آج پہلی بار تنویر سے فرینکلی بات کر رہی تھی، کیونکہ تنویر نے آج پہلی بار اس سے فری ہو کر بات کرنی چاہی، تو اچانک رمشا کے وہاں آنے پر چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے رمشا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مشال ایک دم سے اس کی فکر ہوئی، جگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک طرف شیلف پہ رکھا اور اسے چیئر پہ بٹھانے لگی، لیکن رمشا وہاں سے الٹے قدم اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ یا اچانک سے رمشا کو کیا ہوا؟ مشال کو رمشا کی اس حرکت پہ شاک لگا، جبکہ تنویر بالکل خاموش کھڑا پریشانی سے سب دیکھ رہا تھا، اور پھر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کچھ دنوں سے رمشا کی وہ اپنی طبیعت ناساز سی محسوس ہوئی، جو کچھ بھی کھاتی وہ وومٹ کر دیتی۔ آج وہ لاکھ منع کرنے کے بعد نازیہ بیگم سے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل گئی، جہاں ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ گھر تک انہوں نے رمشا سے ایک لفظ تک نہیں کہا، بالکل خاموش ہو گئی، اور رمشا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ قدرت کے اس فیصلے پر خود بھی گمسم ہو گئی۔ ممانی جان وہ سے بنا کچھ کہے اندر کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ رمشا کی پکار ان کے قدم روکے۔ پلیز یہ بات ابھی آپ کسی سے مت کہیے گا۔ اس کی بات پہ نازیہ بیگم کو سخت غصہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہ بات میں کیوں چھپاؤں؟ چلو چھوڑی ساری باتیں، تم مجھے بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ اپنے ممانی کے منہ سے الفاظ سنتے رمشا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ممانی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رمشا کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے بات کرے۔ اگر مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اپنے ماموں کو بتا دینا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ اندر کی جانب قدم بڑھ گئے، اور پھر نہ ختم ہونے والا شور گھر پہ برپا ہو گیا۔ وہ پہلی بار اپنے ماموں کی عدالت میں کھڑی ہوئی اور اس لمحے گھر کا سب فرد وہاں موجود تھے۔ اس کے بچے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ رمشا کا سر جھک گیا تھا۔
پاس کھڑی مشال نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیچی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ان سب کو بتائے کہ رمشا بچے کا باپ اس کا شوہر ہی ہے، پر جس طرح سے اسے سوال کیے جا رہے تھے کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ کہتی اسی پل میجر ساحل گھر کی دہلیز پہ داخل ہوا۔ بابا یہ میرا بچہ ہے اور آپ نے یہ سوال رمشا سے کیسے پوچھا جبکہ وہ میرے نکاح میں ہے؟ اس کی اچانک آمد پہ جہاں سبھی چونکے، رمشا نے اپنے پلکیں اٹھاتے اس مسیحا کو دیکھا، لیکن اس کی بات پر رمشا کا دل انکاری ہوا، کیونکہ اس رات جو کچھ ہوا وہ خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بچہ ساحل کا ہے یا نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساحل؟ تم تو یہاں تھے ہی نہیں۔ اشر خان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، بابا مجھے یہاں سے گئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اور جانے سے پہلے میں رمشا کو اپنا کے گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، صرف رمشا کو بچانا چاہ رہے ہو۔ نازیہ بیگم نے غصے سے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور اسے غلط قرار دیا۔ فور گوڈ سیک مما، جب بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے خود بھائی کو بھابھی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی بے حسی پہ مشال کو بہت سا غصہ آیا، اس وجہ سے جو بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے کہہ دی۔ ساحل کی بات پہ مشال نے مہر لگا دی تو نازیہ بیگم اور اشر خان اپنی نظر میں خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ساحل میں اتنا کچھ سوچتی چلی گئی۔ نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر رمشا کو گلے سے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا بھی کس وجہ سے تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یار اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، نہ آتے تو نہ جانے اس بچی کو اور کتنے سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اور تم نے غلط کیا، جانتے ہو نا تم۔ اشر خان نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سوری بابا، غلطی ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے ایک کان پکڑ گیا جبکہ ایک بار پھر سے خان ہاؤس میں خوشیاں مہکنے لگی۔ آج ہی میری بیٹی کی رخصتی ہوگی اور وہ بھی پوری عزت و مرتبے کے ساتھ۔ اشر خان نے رمشا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ ہچکیاں لیتی انہیں دیکھنے لگی۔ معاف کرنا بیٹا، انسان ہوں، خطا کا پتلا۔ ماموں پلیز معافی نہ مانگے، ان کے گلے لگتے روتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ غلط فہمیوں کے بادل تو چھٹ گئے۔ ایک بار پھر سے خان ہاؤس خوشیوں سے جگمگا گیا۔ مسکراتے ہوئے مشال کی نظر اچانک سے تنویر پہ اٹھی تو وہ ٹھٹک گئی۔ تنویر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہوا؟ مشال سمجھ ہی نہیں پائی۔ اگلے ہی پل تنویر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مشال سر جھٹکتے ہوئی رمشا کو گلے سے لگاتے اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ یہ پہلا بیبی ہے جو رخصتی سے پہلے اس دنیا میں آ گیا۔ مشال نے اس کو گلے لگاتے کان میں سرگوشی کی تو اس کی نظریں مزید جھک گئی۔ مشال نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن اس کی ایک بات اسے شدید تکلیف دی۔ ایک ماہ اور کچھ دن تنویر نے بہت سکون سے کاٹے کیونکہ رمشا نے اپنی زبان نہیں کھولی، پر اب اسے ڈر لگ رہا تھا ساحل کے واپس آنے پر اگر رمشا نے اسے کچھ بتا دیا تو اس کا کیا ہوگا۔ اس رات ساحل کے وہاں سے نکلنے کے بعد تنویر اس کے کمرے میں گیا۔ تنویر نے درندگی کی حد تو پار کرتے ہوئے سب کچھ برباد کیا، بعد میں بہت پچھتایا، یہاں تک کہ کتنے دن گھر ہی نہیں آیا، لیکن اس گناہ کی معافی چاہیے تو اسے وہ نہیں ملنی تھی۔ اب وہ پورے کمرے میں چکر لگاتا پریشان ہو رہا تھا لیکن اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے رمشا سے مل کر اسے منع کرنا تھا کہ یہ راز راز ہی رکھے، لیکن کیسے ملتا؟ وہ ساحل کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، ورنہ اسے ساحل کے آنے کا پتہ تو ہوتا، وہ پہلے ہی رمشا کو دھمکا کے ڈرا کے منع کر دیتا۔ اس کے دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جبکہ ساحل نام کی تلوار اس کی سر پر اب لٹک رہی تھی۔ ساحل جیسے ہی کمرے میں آیا تو رمشا ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ساحل دروازہ لاک کرتے اس کے قریب آیا اور اسے گلے سے لگانے لگا۔ رمشا نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ ساحل کے ماتھے میں بل پڑے۔ کیا ہوا رمشا؟ ناراض ہو؟ ناراضگی بنتی بھی ہے، تمہارے اتنے مشکل وقت میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اب میں اپنی ہر بات کا ازالہ کروں گا اور تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ اتنا کہتے ہی ساحل اس کے نزدیک ہونے لگا کہ رمشا نے اب انگلی کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے وہیں روکنے کا بولا۔ قریب نہیں آنا ساحل، میں قریب نہیں آنا۔ وہ مشکل اپنے منہ سے الفاظ بول پا رہی تھی۔ اس کے ان الفاظ پہ ساحل کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں اتنا پینک ہو رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری اور میرے ہونے والے بچے کی ماں نہیں ہوں، میں آپ کے ہونے والے بچے کی ماں نہیں ہوں۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ ساحل کو اس کا یہ انداز کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نہیں ہوں، جسے تم چھوڑ کر گئے تھے میں ویسی نہیں رہی۔ میں رمشا وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، جسے تکلیف سے وہ گزری تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ساحل کو کیسے بتاتی، اور بنا بتایا وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے رمشا؟ سی کون سی بات ہے جو تم کرتے ہوئے گھبرا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ ساحل کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس جاگ رہا تھا۔ رمشا اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساحل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا تو رمشا نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اب کی بار ساحل کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ کیوں نہیں رہی؟ اب کی بار ساحل کا لہجہ بھی سرد ہوا اور سخت بھی۔ کیوں؟ میں ناپاک ہو چکی ہوں، اونچی آواز میں چلاتے رمشا نے ساحل کے سر پہ بم پھوڑا۔
ساحل کو لگا پورا گھر اس کے اوپر آ گرا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے چھونے سے ناپاک ہو گئی؟ ساحل اس کی بات کو غلط مت نہیں، تمہارے چھونے سے نہیں، اس شیطان کی چھونے سے اس نے مجھے۔ رمشا کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہی حال ساحل کا بھی تھا۔ اسے لگا اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے کچھ غلط سنا، لیکن رمشا روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ساحل کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ کس تکلیف سے رمشا گزری تھی، وہ تکلیف وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ روتے روتے وہ اپنا چہرہ پھر سے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے نہیں چھونا ساحل، میں آپ کے قابل نہیں رہی، مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، ساحل نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا دیا اور اتنا سختی سے بھینچا پھر رمشا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے گلے سے لگا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بہادر فوجی اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اپنی محبت کی تکلیف پہ آنسو بہا رہا تھا، جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنی محبت کی حفاظت نہ کر سکا اور اس کی تکلیف کو اپنے اندر سہ رہا تھا، اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ لیکن رمشا پینک ہوتے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ آخر میں اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ رمشا رمشا آنکھیں کھولو۔ ساحل نے گھبراتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پہ لٹایا۔ اس کے چہرے پہ تھپکی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ساحل کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ساحل اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، میں گناہ گار ہوں تمہارا، لیکن مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرنا، یہ فوجی اپنی جان دے دے گا۔ وہ روتے ہوئے رمشا کے ہاتھوں کو جا بجا چومے چاہ رہا تھا۔ میں اب ویسی نہیں ہوں، وہ مچلتے ہوئے بولی، تم آج بھی میرے لیے ویسی ہو رمشا جیسے پہلی تھی۔ رمشا کوئی فرق نہیں آیا، تم میں، میری معصوم رمشا۔ وہ اسے زور سے اپنے گلے سے لگا گیا، اور جس نے یہ سب کچھ کیا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اپنی آخری سانس تک، اس لیے اپنے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات مت لانا جس سے مجھے یا تمہیں تکلیف ہو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا اور رمشا کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ اس کی کمر سے ہلاتا اپنے دماغ میں اس شخص کے لیے بہت برا انجام سوچ چکا تھا۔ کون ہو تم، کیوں لے کر آئے ہو؟ تنویر کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، اسے کڈنیپ کر کے لایا گیا تھا، لیکن اسے کون لے کے آیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل ایک ایسا وار اس کے حساس حصے پہ ہوا کہ وہ تڑپ کے رہ گیا، اور پھر ایک نہیں کئی وار اس کے حساس حصے کا خون بہنے لگا، لیکن مارنے والے کو رحم نہ آیا۔ تنویر زمین پہ بڑا تڑپنے لگا، کوئی بھی اس کی مدد کو وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے جسم کا حساس حصہ سن پڑ گیا، کیونکہ وہاں موجود اس شخص نے تنویر کو ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے تنویر کو اپنی کمر نیچے ٹانگوں سمیت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیرالائز ہو گیا۔ ساحل نے وہ راڈ دور پھینکی اور تنویر کو اٹھاتا وہ گاڑی میں ڈالتے فٹ پاتھ پہ پھینکتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ رات کے وقت وہاں کوئی نہ تھا، ایک طرف بہتے دریا کا شور تھا اور دوسری طرف تنویر کی سماعت میں گونج تھی رمشا کی چیخیں اور سسکیاں۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، شاید وہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے بے رحمی سے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا وہ ایک فوجی کی بیوی تھی، اور فوجی جب اپنا بدلہ لینے پہ آتا ہے نا تو دشمن کو ناکوں کے چنے چباتا ہے، نہ زندوں میں چھوڑتا ہے نہ مردوں میں۔ یہی حال تنویر کا ہوا۔ کسی نے ریسکیو والوں کو کال کر دی، جس طرح اس کی کنڈیشن تھی کوئی اس کے قریب نہیں بھٹک رہا تھا۔ جو کسی دوسرے کو پلید کرتا اللہ اسے ایسی جگہ سے بدلہ دیتا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گھر بھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تنویر ہاسپٹلائز تھا، اس کے والدین بہت روتے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کے بچ جانے کی نوید تو سنائی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر کے حساس کی کنڈیشن بھی بتا دی، وہ شاید دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ سکے، اور اگر ابھی آ بھی جائے تو اس کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ شادی کر سکتا۔ اس بات کو مدعا بنا کے مشال کی منگنی اس سے ختم کر دی گئی۔ نہ بھی ختم کرتے تو ساحل نے خود ہی منگنی ختم کر دینی تھی، اور اس بار انہوں نے خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیا۔ رمشا کو جیسے ہی تنویر کی کنڈیشن کا پتہ چلا وہ بھاگتی اور روم میں آئی، جہاں ساحل لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اسے اندر آتے چہرے پہ ہوائیں اڑے دیکھ اپنا چشمہ اتارتا ایک طرف رکھتا اس کی جانب متوجہ، آپ نے اسے مارا ہے کہ وہ ہاسپٹل؟ ساحل ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب جاتے اس کے نازک لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ اس کی جو سزا بنتی تھی اسے کم ہی دی ہے، اور یہ آج ہمارے بیچ میں رہے، اینڈ آئی نو میری رمشا کو راز رکھنے آتے ہیں۔ اس کے گال پہ تھپکی دینے لگا، آپ نے مجھے بولا اللہ پہ چھوڑ دو، اور خود اسے رمشا کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ ہاں کہا تھا، اللہ نے ہی مجھے چنا ہے کہ میں اس کے لیے سزا دے سکوں۔ اب مزید اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کل ہم ایبٹ آباد کے لیے نکل رہے ہیں، تو جو ضروری سامان پیک کرنا ہے کر لو۔ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا، وہیں پہ بستر پہ آتا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ میں نہیں جا رہی کہیں آپ کے ساتھ، رمشا نے غصے سے رخ پھیرتے کہا، کل تک کا وقت ہے رمشا، اچھے بچوں کی طرح جو سامان پیک کرنا ہے کر لینا، بعد میں وہاں جا کے یہ مت کہنا کہ میرا سارا سامان وہی رہ گیا، آپ مجھے خالی ہاتھ لے آئے۔
ساحل نے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے مصروف لہجے میں جواب دیا، جبکہ رمشا اس کی بات سنتے پیر پڑکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے ساحل مسکراتا رہ گیا۔ وہ واپس زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ اس نے سچ اپنے شوہر سے نہیں چھپایا تھا، اور اس کی شوہر نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ اس کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا جو وہ واپس پہلے جیسی ہوتی چاہ رہی تھی۔ اگلے دن رمشا ساحل کے ساتھ ایبٹ آباد چلی گئی۔ گھر میں ایک بار پھر سے وہی خاموشی۔ ایسے میں مشال کو شدت سے زاویہ کی یاد آنے لگی۔ ایک دل کیا اس کے نمبر پہ کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن پھر آنا آڑے آ گئی اور چاہ کے بھی کال نہیں کی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، اور ایک دن اطلاع آئی، رمشا کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ سبھی مل کے ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ ساحل وہاں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں رہتا تھا جو 2 لوگوں کے لیے مناسب تھا، پر جب اس کی پوری فیملی وہاں پہنچی تو اس چھوٹے سے کاٹیج میں باہر آ گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مشال نے کی۔ نازیہ بیگم رمشا کو کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی تھی جبکہ وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن ساحل نے منع کر دیا کہ وہ کچھ دنوں تک اسے ساتھ لے آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد ساحل نے رمشا کا ماتھا چوما اور بچے کو خود پیار سے اپنی گود میں لیا۔ ساحل کا جھکاؤ اس بچے کی طرف کتنا تھا، وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس کا اپنا دل اس بچے کو دیکھ کر عجیب سی بے قلی کا شکار ہو جاتا۔ اور ایک دن اس نے بات کر دی جس کا ساحل کو یقین نہ آیا۔ کیسی باتیں کر رہی رمشا؟ شامیر میرا بیٹا ہے، صرف میرا، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم؟ اس کی بات پر ساحل کو شدید دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں، پلیز میری بے چینی کو سمجھے، صرف ایک بار ٹیسٹ کروا لے میری خاطر، میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ اس کی آخری خواہش سمجھ کر رمشا کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چپ ہو گیا، پر اس بات چیت بند کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رمشا نے بات دل پہ لے لی اور بیمار ہو گئی۔ اسے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ رمشا کو لیے اسلام آباد آیا تھا، لیکن گھر جانے سے پہلے وہ شامیر کو لیے ہاسپٹل آیا۔ جتنی دیر وہ اندر ہاسپٹل ملا اتنی دیر باہر گھڑی میں بیٹھی وہ اب ماہی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اور پھر وہ واپس لوٹا، اس کے ہاتھ میں رپورٹس دی۔ شامیر اور رپورٹ دونوں کو اسے تھماتے بنا کوئی بات کی وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ رمشا بس روئی جا رہی تھی اور امید بھری نظروں سے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی خان ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو ساحل نے گہرا سانس بھرا اور رمشا کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا رمشا رپورٹس نہیں دیکھے گی۔ میرا ہی بیٹا ہے شامیر، رپورٹس کھول کے دیکھ لو، تسلی ہو جائے گی، اسے دھیرے سے کہتا شامیر کو اس کی گود سے لیتا سنجیدگی سے گھر کے اندر بڑھ گیا۔ رمشا روتے ہوئے ہنستی اور اللہ کا شکر ادا کرتی آنکھیں میچ گئی۔ گھر میں مشال کا رشتہ آیا تھا اور اشر صاحب اس رشتے کو لے کر تھوڑا پریشان تھے۔ ان کے دوست عمار خان کے بیٹے زاویار خان کا رشتہ آیا جو ساحل سے مشورے کے بعد قبول کر لیا گیا۔ لڑکا باپ کا بزنس امپائر سنبھالے ہوئے تھا۔ اس جمعے کو باقاعدہ نکاح کی سنت ادا کر دی گئی، کیونکہ اس زاویار ہی کی خواہش تھی کہ وہ منگنی کو نہیں مانتا، اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران ایک بار بھی اس کی مشال سے ملاقات نہ ہوئی، بلکہ اس نے خود ہی نہ کی۔ نکاح ہوتے ہی اپنے کمرے میں آئی تو زاویار کی کال آ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو۔ کال ریسیو کی تو دوسری طرف زاویار کی خوبصورت آواز سنتی مشال کے چہرے کو سکون نے چھوا۔ آپ کو بھی مبارک، دھیمے لہجے میں وہ کہتی زاویار کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ کہا تھا نا نکاح کر کے ہی سامنے آؤں گا۔ اس کے بعد پہ مشال کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ لو یو یار، آج تو کہہ دو، تمہارے دل میں بھی مجھے لے کے کچھ ہوتا ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اترائی، مطلب جب تک رخصتی نہیں ہوگی تم نہیں مانو گی؟ اور گمبھیر لہجے میں بولا تو مشال نے کلکلا کے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف زاویار بھی دل سے مسکرایا۔ ناراض تو نہ ہوں ساحل کو، کیا آپ میری فیلنگز کو سمجھ نہیں سکتے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں وہ وقت بھول نہیں سکتی جب وہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب ہمارے بیچ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی تو نہیں کرو، بس آپ ناراض نہیں ہو۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے بولی، رمشا تم میرا دل کا سکون ہو، میری روح کا حصہ، میری زندگی اس قلب کا سکون۔ اس سے آج اپنا اعتماد بخشتہ معتبر کر گیا۔ ساحل جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت و جان کی حفاظت کرے، آمین۔ آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چلڈرن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔